زیادہ پرانی بات نہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا تھا کہ صدارتی آرڈیننس جاری کرنا پارلیمنٹ کی توہین کے مترادف ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے یہ تاریخی الفاظ مجھے اس لیے یاد آ رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری نے ایک اور آرڈیننس جاری کر دیا ہے اور اس آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس کے وہ اختیارات بحال کر دیے گئے ہیں جو پارلیمنٹ نے گزشتہ سال ایک قانون بنا کر ختم کر دیے تھے۔ یہ کمال بھی صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی میں ہو سکتا ہے جہاں پارلیمنٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ 2023 کے نام سے ایک قانون منظور کرتی ہے، اور حکومت کے ترجمان ہمیں بتاتے ہیں کہ اس قانون کے ذریعے چیف جسٹس کے آمرانہ اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اسے پنجوں کی تشکیل اور اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس تھا، لیکن اس نئے قانون کے تحت پنجوں کی تشکیل کا اختیار سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججوں کے پاس ہوگا۔ جب اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت اعلیٰ عدالت کے ججوں کی اکثریت نے پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے قانون کو برقرار رکھنے کے حق میں فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ اس قانون کے خلاف دائر کی جانے والی درخواستوں کو اکتوبر 2023 میں مسترد کر دیا تھا، لیکن ستمبر 2024 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی نفی کی جا رہی ہے۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ گزشتہ سال جب یہ قانون پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا تو شہباز شریف وزیر اعظم اور اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون تھے۔ آج اس پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو شہباز شریف وزیر اعظم اور اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ صرف سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 منظور ہوا تو عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے، اور ان کی ذات میں اس وقت کی حکومت جو ایک جوڈیشنل ڈکٹیٹر نظر آتا تھا۔ آج جب اس قانون کو تبدیل کرنے کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری کروایا گیا تو حکومت کو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذات میں جمہوریت کا نجات دہندہ نظر آ رہا ہے۔ اب ذرا یاد کرتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی آرڈیننس کی اجرا کو پارلیمنٹ کی توہین کب اور کہاں قرار دیا تھا۔ 27 مئی 2024 کو قائم مقام صدر مملکت کے طور پر یوسف رضا گیلانی نے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ الیکشن میں ریٹائرڈ ججوں کو بھی مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس آرڈیننس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اب اس درخواست کی سماعت مکمل نہ ہوئی تھی کہ حکومت نے پارلیمنٹ سے منظوری لے کر آرڈیننس کو ایکٹ میں تبدیل کر دیا۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے 8 الیکشن بنا دیے جن میں ہائی کورٹ کے حاضر سروسز ججوں کو مقرر کیا گیا۔ شاید الیکشن کمیشن کو ان حاضر سروس ججوں کی قابلیت پر کوئی شک تھا۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 8 الیکشنز کی تشکیل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں اس مقدمے کی سماعت کے دوران صدارتی آرڈیننس کا ذکر آیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ صدارتی آرڈیننس جاری کرنا پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ میں ذاتی طور پر صدارتی آرڈیننس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ عمران خان کے دور حکومت میں صدر عارف علوی نے صدارتی آرڈیننس کی بھرمار کر دی تھی اور میں نے یہ گستاخانہ جملہ کہا تھا کہ ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں صدارتی آرڈیننس کی اجرا پر تنقید کرتی تھیں۔ عمران خان کی حکومت نے پیکا آرڈیننس 2022 کے ذریعے صحافیوں کی گرفتاری کے لیے FIA کے اختیارات میں اضافہ کیا تو بطور صحافی میں نے ایک آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا تھا۔ کسی صحافی اور سیاستدان کا صدارتی آرڈیننس پر تنقید کرنا اس کا حق ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صدارتی آرڈیننس جاری کرنا غیر آئینی ہے۔ آئین میں یہ گنجائش غیر معمولی حالات کے تقاضوں کے پیش نظر رکھی گئی ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صدارتی آرڈیننس کو پارلیمنٹ کی توہین قرار دیا تو یہ سیاست میں مداخلت تھی۔ 20 ستمبر 2024 کو صدر آصف علی زرداری کی طرف سے جاری کیے جانے والے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا۔ وجہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ آرڈیننس وزارت قانون نے بنا کر بھیجا اور یہی وزیر قانون صاحب تھے جنہوں نے گزشتہ سال ہمیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کی منظوری کے بعد نئے قوانین کے فوائد گنوائے تھے۔
کیا یہ آرڈیننس پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں کی توہین نہیں ہے؟ کیا اس آرڈیننس کے ذریعے دوبارہ چیف جسٹس کو ڈکٹیٹر نہیں بنایا گیا؟ چیف جسٹس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پنجوں کی تشکیل کے لیے کمیٹی میں اپنے اور ایک سینئر جج کے علاوہ تیسرا جج سینیورٹی کے بجائے اپنی ثوابدید کے مطابق نامزد کرے گی۔ چیف جسٹس نے آرڈیننس جاری ہونے کے فوراً بعد جسٹس امین الدین کو کمیٹی کا رکن بنا دیا، جو سینیورٹی میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ سے قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے نئے اختیارات کا کچھ ایسا استعمال کریں گے کہ پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آنے والی تاریخ یہ بتائے گی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اختیارات ختم کرنے کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا اور اس سال کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اختیارات بڑھانے کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا۔ وہی قاضی صاحب جو صدارتی آرڈیننس کو پارلیمنٹ کی توہین قرار دیا کرتے تھے۔